Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lecture number 16. Today we're going to discuss software design patterns. Okay, what is software design pattern? Basically, before going on to tell you about background of software design pattern, I'm going to tell you what actually they are in simple words. When you are going to develop a software, when you're going to design a particular software, there are always patterns. For example, in the application which you are going to develop is that you find that there are similar kind of projects which could be developed with the same kind of pattern. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو پہلے آپ نے 5-10 سافٹ ویئر بنائے تھے وہ بھی اسی طرح کے سافٹ ویئر تھے. تو اس کو کہا جاتا ہے پیٹرن. جب پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ دنیا میں جتنے بھی سافٹ ویئر بنتے ہیں, جتنی اپلیکیشن بنتی ہیں, وہ کوئی 15 یا 20 طرح کی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر پھر آپ پیٹرنز لگا دیتے ہیں اتنے 15 یا 20 طرح کے. پھر آپ جب اس ایک کیٹیگری کا کوئی بھی سافٹ ویئر آتا ہے تو آپ اس کی پرٹیکولر جو پیٹرن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا سمپل ورڈز میں, ایک عام زبان میں اگر میں آپ کو پیٹرن کی بات کروں, ڈیزائن پیٹرن کی بات کروں. سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن یہ ہے کہ وین یو آر گوئنگ ٹو ڈیزائن اے سافٹ ویئر, دین بائی لوکنگ ایٹ the kind of software that is, you choose one of the design patterns. There are actually 14 design patterns which were actually proposed by Gang of Four. There were 4 designers who proposed this, and they are also called Gang of Four, GOF, and they proposed these 14 design patterns. And whenever you are going to design an application, you can choose one of the patterns from those 14 and can apply it on your software. اب پیٹرن کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کوئی بھی سسٹم بناتے ہیں یا جاوا میں جب آپ لکھتے ہیں تو کلاسز کو کس طرح لکھنا ہے, کتنی کلاسز بنانی ہیں, ان کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, ان کے کتنے آبجیکٹس بنانے ہیں, آبجیکٹ آپس میں کیسے انٹریکٹ کریں گے, اس چیز کا نام ہے پیٹرن, ٹھیک ہے. اب وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ڈیزائن پیٹرن کا کہ ایک تو آپ آلریڈی ڈیفائنڈ ایک پیٹرن ہے, اس کے مطابق آپ اپنے ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ریڈیبلٹی آسان ہوگی, ڈاکومنٹیشن آسان ہوگی, ری یوزیبلٹی آف پیٹرن ہو رہا ہے. اور وین یو آر اپلائنگ اے پیٹرن, دین دیر از اے لیس چانس آف committing any error or any mistake in it, because you are adopting a pattern, so you will try to write your program according to that pattern. So if you are fulfilling that pattern, it means that there is a very less chance of committing an error. اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں, بیک گراؤنڈ فرسٹ اس کا یہ ہے کہ سرچ فار ریکرنگ سکسیزفل ڈیزائنز, ایمرجنٹ ڈیزائن فرام پریکٹس وائے ٹرائل اینڈ ایرر. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ جو اپلیکیشنز بن رہی ہیں, سافٹ ویئر بن رہے ہیں, تو ان کے اندر ریکرنگ پیٹرن آ رہا ہے. ریکرنگ پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرن دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاص قسم کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ان کے لیے ہم ایک خاص پیٹرن یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہ جو گیما ہیلم جانسن اور ویسائڈس تھا, یہ گینگ آف 4 کی بک تھی. اس بک میں جو 95 میں انہوں نے پبلش کی, انہوں نے 14 پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کیے اس طرح کے, ٹھیک ہے. تو اس میں مقصد کیا ہے کہ سپورٹنگ ہائر لیول آف ری یوز, دیٹس دا ری یوز آف ڈیزائن از کوائٹ چیلنجنگ. ری یوزیبلٹی انہینس کرنی تھی بیسیکلی ڈیزائن کی, تو اس ری یوزیبلٹی کو ایکسس کرنا اس کو اٹین کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے 14 ایسے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے, ایسے پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیے. انہوں نے ڈیزائنز کو 14 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا اور بتایا کہ اگر آپ اس پرٹیکولر قسم کا پروگرام سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ والا پیٹرن استعمال کریں. Based on work by Christopher Alexander, an architect on building homes, buildings and towns. تو ان چاروں نے جو بنایا تھا, یہ کرسٹوفر الیگزینڈر ایک آرکیٹیکٹ ہے, اس نے اپنی بک میں ذکر کیا تھا پیٹرنز کا. تو انہوں نے وہاں سے انسپریشن لی
بیسیکلی تو وہ آرکیٹیکچر کے متعلق تھا اور انجینئرنگ سائڈ پہ تھا, بٹ دے اڈاپٹیڈ دیٹ کائنڈ آف میکنزم وچ واز پرپوزڈ بائی الیگزینڈر اینڈ دے براٹ دیز پیٹرنس ان کمپیوٹر سائنس. Design pattern represents solutions to problems that arise when developing software within a particular context. For example, problem solution pairs within a given context. اب ایک خاص قسم کا اگر کانٹیکسٹ ہے اور اس کے اندر پرابلم آ رہا ہے تو اس پرابلم کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں ایک پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے. پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی پیٹرن جب فیوچر میں آپ کو سملر سافٹ ویئر بنانے لگیں گے تو ویسا ہی پیٹرن آپ اس پہ بھی لگا دیں گے. Describes the recurring design structure, describe the context of using. تو بیسیکلی یہ ریکرنگ ڈیزائن اسٹرکچر ڈسکس کرتا ہے اور کانٹیکسٹ آف یوزیج بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں آپ کا سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے, پھر اسی کانٹیکسٹ کے مطابق آپ ڈیزائن بناتے ہیں. Patterns capture the static and dynamic structure and collaboration among key participants in software design. تو بیسیکلی پیٹرنز کا مقصد کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے تو اس کے اسٹیٹک اور ڈائنامک بیہیویئر کیسا ہے, اس کے اسٹیٹک اور ڈائنامک میں کس طرح کے فیچرز ہیں جو اس کے اسٹیٹک ہیں اور کس طرح کے ڈائنامک فیچرز ہیں. تو اس کو اسٹرکچر اینڈ کولیبریشن ان کے درمیان دیکھی جاتی ہے, اس میں سے پیٹرن کیپچر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے 14 گینگ آف 4 میں جو 14 بنائے تھے وہ اس بیس پہ بنائے تھے, اسٹیٹک اور ڈائنامک بیہیویئر آف دا ڈیزائن دیکھتے ہوئے بنائے تھے. اسپیشلی گڈ فار ڈسکرائبنگ ہاؤ اینڈ وائی ٹو ریزالو نان فنکشنل ایشوز. پیٹرنز فیسیلیٹیٹ ری یوز آف سکسیسفل سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن. بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر جو ون آف دا مین جو کانسیپٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ری یوزیبلٹی. ری یوزیبلٹی کا مقصد یہ ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ ناؤ ڈیز اٹس اے بز ورڈ اینڈ اٹس بینگ یوزڈ ایوری ویئر, کہ آپ ایک چیز کو ری یوزیبل کر سکیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا, اب اس کے اندر ایک ماڈولیرٹی ایشو بھی آج کل بہت ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ ماڈولیرٹی اور ری یوزیبلٹی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, کہ آپ جتنا سسٹم کو ماڈولر بنائیں گے اس کے اندر موڈیولز ایڈ کریں گے وہ اتنا ری یوزیبل بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہر سافٹ ویئر کو موڈیولز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو پھر وہ موڈیولز جو ہیں ہر موڈیول جو ہوگا وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوگا. اس موڈیول کو آپ اٹھا کے جب دوسرا سافٹ ویئر بنانے لگیں گے اس میں بھی آپ ایز اٹ از ڈال سکتے ہیں. اس سے ٹائم کی بچت ہوگی, اس سے نئے کوڈ لکھنے کی بچت ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہی کوڈ دوبارہ ری یوز ہو جائے گا. سیم ہی یہ تو میں نے آپ کو سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن میں بتایا. سافٹ ویئر ڈیزائن میں بھی اگر آپ ری یوزیبلٹی کی بات کریں تو پیٹرنز جو ہیں وہ ہمیشہ ری یوزیبلٹی بڑھاتے ہیں. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, جس طرح انہوں نے گینگ آف 4 نے 14 آئیڈینٹیفائی کیے ڈیزائن پیٹرن, تو پھر جب بھی کوئی سافٹ ویئر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ کس ڈیزائن پیٹرن کے ساتھ میچ کرتا ہے, پھر اس کا وہی ڈیزائن پیٹرن اڈاپٹ کر کے آپ اس کا ڈیزائن بنا دیں گے. تو اس میں ری یوزیبلٹی انہینس ہو جائے گی کہ آپ ری یوزیبل کر رہے ہیں ڈیزائنس کو بیسیکلی. اسپیشلی گڈ فار ڈسکرائبنگ ہاؤ اینڈ وائی ٹو ریزالو نان فنکشنل, اور اس میں پیٹرن فیسیلیٹیٹ ری یوزیبلٹی. Origin of design pattern. Each pattern describe a problem which occurs over and over again in our environment and then describes the core of the solution to that problem in such a way that you can use this solution a million times over without ever doing it in the same way twice. تو بیسیکلی ہر پیٹرن جو ہے وہ ایک خاص پرابلم کو ڈسکس کرتا ہے اور اس پرابلم کو آپ اگر اس سے ریلیٹڈ پرابلم دوبارہ آ جائے تو آپ وہی پیٹرن ایز اٹ از یوز کر سکتے ہیں. یہ کرسٹوفر الیگزینڈر نے 1977 میں پیٹرن لینگویج لکھی تھی, اس میں یہ بات کی تھی. کانٹیکسٹ اس نے یوز کیا تھا سٹی پلاننگ اینڈ بلڈنگ آرکیٹیکچرس. تو بیسیکلی اس نے سول انجینئرنگ کے متعلق کیا تھا, لیکن پھر 1995 میں جو میں نے آپ کو بتایا گینگ آف 4 کی بک لکھی, پھر انہوں نے اسی پیٹرن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ چیز سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. تو یہ جو
یہ جو اوپر کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی کرسٹوفر الیگزینڈر کی بک سے لی ہوئی ہے. ایلیمنٹس آف ڈیزائن پیٹرن. ڈیزائن پیٹرنس ہیو 4 essential elements. ایک ہوتا ہے پیٹرن نیم, پھر پرابلم, پھر سولوشن اور کانسیکوینسز. ان کو ہم الگ الگ اگر دیکھیں, پیٹرن نیم ہے a handle to use describe a design problem, its solution, its consequences. پیٹرن نیم بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیٹرن کا نیم ایسا ہوتا ہے کہ جو اس پیٹرن کو ڈیفائن کر سکے, ایکسپلین کر سکے. فار ایگزامپل ابھی ہم دیکھیں گے آبزرور پیٹرن, تو اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایسا پیٹرن ہے جس میں کچھ کلاسز جو ہیں وہ دوسری کلاسز کو آبزرو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا اس میں کوئی آبزرور والا کام لیا جا رہا ہے تو اس کو آبزرور پیٹرن کہتے ہیں. تو پیٹرن کے جو نام ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. انکریز ڈیزائن ووکیبلری میکس اٹ پاسبل ٹو ڈیزائن ایٹ اے ہائر لیول آف ایبسٹریکشن, انہینسز کمیونیکیشن. تو دا ہارڈسٹ پارٹ آف پروگرامنگ از کمنگ اپ ود گڈ ویریبل فنکشن ٹائپ نیمز. تو پیٹرن کا نیم بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پیٹرن کا نیم سے ایک تو نہ صرف ایکسپلینیشن ڈاکومنٹیشن بہتر ہوتی ہے بلکہ اس کی ری یوزیبلٹی میں بھی ہیلپ ملتی ہے. پرابلم, دوسری چیز ہے پرابلم, کہ آپ نے نام پیٹرن کا رکھا, اس کے بعد پرابلم ڈسکرائب کریں. ڈسکرائب وین ٹو اپلائی دا پیٹرن, ایکسپلین دا پرابلم ان کانٹیکسٹ. اور اس کے اندر پھر یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کن کن پرابلمز میں استعمال ہو سکتا ہے یہ ڈیزائن پیٹرن, اور اس کے کس کس کانٹیکسٹ میں یوز ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس کے انوائرمنٹ کیا ہو جس کے اندر یہ والا پرابلم آئے, تو پھر آپ یہ والا پیٹرن یوز کر سکتے ہیں. may describe specific design problems and or object structures, may contain a list of preconditions that must be met before it makes sense to apply the pattern. پرابلم کے اندر ہی آپ پری کنڈیشنز بھی اپلائی کرتے ہیں, پری کنڈیشنز بھی ڈسکرائب کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیٹرن کو لگانے سے پہلے جو سسٹم ہے وہ ان پری کنڈیشنز کو ضرور میٹ کرے. پری کنڈیشن ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کنڈیشن جو کہ سسٹم ڈیزائن کرنے سے پہلے میٹ ہونی ضروری ہیں. اگر وہ میٹ ہو رہی ہیں تو پھر آپ پرابلم کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. تو پرابلم آلسو کنٹینز, پرابلم کنٹینز the actual problem and its contexts, and it also contains the objectives and the preconditions. Solution میں کیا ہوتا ہے کہ describe the element that make up the design, relationship, responsibility, collaborations, does not describe specific concrete implementation. Solution یہ ہے کہ یہ پیٹرن کیا solution provide کر رہا ہے اور اس سے کیا solution نکلے گا, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ ڈیزائن, ریلیشن شپ, رسپانسبلٹی, کولیبریشن سب کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اور اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن کی بات کریں, صرف آپ نے سولوشن کی بات کرنی ہے. ایبسٹریکٹ ڈسکرپشن آف ڈیزائن پرابلمز اینڈ ہاؤ ٹو پیٹرن اینڈ سالو دیم. تو یہ اس کے اندر ڈسکرپشن آف ڈیزائن پرابلم ہوتی ہے, اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پرابلم کو یہ والا پیٹرن کیسے سالو کر رہا ہے. کانسیکوینسز جو چوتھا پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ ریزلٹس اینڈ ٹریڈ آفس آف اپلائنگ دا پیٹرن. کانسیکوینسز میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ والا پیٹرن آپ نے اڈاپٹ کیا تو پھر کیا ریزلٹس آئیں گے اور کیا آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. تو اس کے اندر ریزلٹس آتے ہیں اور ٹریڈ آفس بھی آتے ہیں. ٹریڈ آفس ہے کہ اس کی وجہ سے کیا پرابلم بھی ہو سکتے ہیں, یا اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں, کیا ویکنیسز ہیں اس پیٹرن کی, تو وہ بھی از پارٹ آف کانسیکوینسز. کریٹیکل فار ایویلویٹنگ ڈیزائن آلٹرنیٹیوز, انڈرسٹینڈنگ کاسٹ, انڈرسٹینڈنگ بینیفٹس آف اپلائنگ دا پیٹرن. So this is very important, the consequences, because it tells you that how good that pattern is, and after using the pattern what kind of results you can expect, and then by looking at that, and it also tells you about the weaknesses and limitations. So by looking at that you can tell that whether that pattern is going to be effective for your system or not, and how much effective it's going to be, and what is the cost it can entail. Because the consequences tell you that after using this pattern how your system is going to look like, and pattern also tells you that how long it's going to take to implement this. So in this way you can judge that how much cost it can incur on overall project. Includes the impacts of a pattern on a system's flexibility, extensibility and portability. تو پیٹرن اپلائی کرنے کے ساتھ اس کے کانسیکوینسز میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے
کہ یہ سسٹم کے اوپر کس طرح افیکٹ کرے گا. سسٹم کی فلیکسیبلٹی ہوتا ہے کہ سسٹم کتنا فلیکسیبل ہے ایکسٹینڈ ہونے کے لیے یا کتنا فلیکسیبل ہے موڈیفیکیشن کے لیے, ٹھیک ہے. اور ایکسٹینسیبلٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا دوسرے آپ ایکسٹینشنز لگا سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں سسٹم میں. پورٹیبلٹی ہوتی ہے کہ کیا یہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے, یہ کن کن پلیٹ فارمز پہ چل سکتا ہے. تو اس کی چیزوں کا بھی پیٹرن کے کانسیکوینسز سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. سو ڈیزائن پیٹرنز کیا نہیں ہوتے, وہ یہ ہے کہ ڈیزائن دیٹ کین بی انکوڈیڈ ان کلاس اینڈ ری یوزڈ ایز از لنک لسٹ ہیش ٹیبلز. بیسیکلی ڈیزائن پیٹرنز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں ڈیٹا اسٹرکچر کیا لگایا, ٹھیک ہے, اس میں کیا اریز لگائے ہیں, رنگ لسٹ لگائے ہیں, ٹھیک ہے, کلاسز کے اندر آپ نے کوڈ کیا لکھا ہے. یہ ڈیزائن پیٹرن نہیں ہوتا. ڈیزائن پیٹرن تو اٹ سیلف کلاسز کا آرکیٹیکچر ہے. تو ود ان دا کلاسز وٹ ایور یو ڈو, وٹ ایور دا لاجک یو میک, دیٹس اپ ٹو یو, دیٹس ناٹ پارٹ آف ڈیزائن پیٹرن. کمپلیکس ڈومین اسپیسیفک ڈیزائن فار این انٹائر ایپلیکیشن اور سب سسٹم. تو یہ بیسیکلی ڈومین اسپیسیفک ڈیزائن بھی نہیں ہے, بیکاز ڈیزائن پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ایک جنرل ڈیزائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. دے آر ڈسکرپشن آف کمیونیکیٹنگ آبجیکٹس اینڈ کلاسز دیٹ آر کسٹمائزڈ ٹو سالو اے جنرل ڈیزائن پرابلم ان اے پرٹیکولر کانٹیکسٹ. سو بیسیکلی یہ بس یہی ہے کہ کلاسز کیسے آرگنائزڈ ہیں, آبجیکٹس کیسے آرگنائزڈ ہیں, کلاسز اور آبجیکٹس آپس میں کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں. دیٹس اٹ, دس از ڈیزائن پیٹرن. اچھا, اب یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں؟ Object-oriented programming languages and paradigms are more amenable to implementing design problems. اس کے اندر ڈیزائن پیٹرن سب سے زیادہ جو یوز ہو رہے ہیں وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں اور جاوا میں اس کا کافی استعمال ہے. پروسیجرل لینگویجز نیڈ ٹو ڈیفائن انہیریٹنس, پالیمورفزم اینڈ انکیپسولیشن. اچھا, اور پروسیجرل لینگویجز کے اندر بھی یہ یوز ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اگر آپ نے انہیریٹنس, پالیمورفزم اور انکیپسولیشن کو ڈیفائن کرنا ہے تو آپ ڈیزائن پیٹرن کو یوز کرتے ہیں. اچھا, اگر ہم ڈسکرائب کریں ڈیزائن پیٹرنس کو تو گرافیکل نوٹیشن از جنرلی ناٹ سفیشینٹ. تو گرافیکلی آپ اس کو ریپرزینٹ کر تو سکتے ہیں لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے. ان آرڈر ٹو ری یوز ڈیزائن ڈیسیجنز the alternatives and trade-off that led to the decision are critical knowledge. Concrete examples are also important. The history of the why, when and how set the stage for the context of use. جب آپ کسی بھی ڈیزائن پیٹرن کو ڈسکرائب کریں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں بتانی ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں یوز ہوا, آپ نے اس کو کیسے یوز کیا, کس پرابلم کے لیے یوز کیا, ٹھیک ہے, اور کیا اس کے ٹریڈ آفس ہوئے, کیا لمیٹیشنز ہوئیں, اور کیا اس کے اندر سکسیس پوائنٹس ہوئے, اس نے کیسے ڈیزائن کو بہتر کیا. ڈیزائن پیٹرنز ڈسکرائب اے ریکرنگ ڈیزائن اسٹرکچر. اچھا, اب میں نے جس طرح پہلے بتایا بیسیکلی یہ ڈیزائن اسٹرکچر کو ڈیفائن کرتے, ٹھیک ہے, کہ کلاسز اور آبجیکٹ کیسے اسٹرکچرڈ ہیں سسٹم کے اندر. ڈیفائنز اے کامن ووکیبلری. اب کامن ووکیبلری سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کلاسز کا نام دینا ہے وہ بھی ڈیزائن پیٹرن کے اندر پہلے سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے کلاسز کو نام بھی اس طرح کرنا ہے, نہ صرف ان کا اسٹرکچر ایسا کرنا ہے بلکہ ان کے اندر نام بھی ایسے کرنا ہے, بلکہ ان کے اندر جو آپ نے میتھڈز رکھنے ہیں ان کے بھی یہ نام ہونے چاہیے. تو یہ ایک ووکیبلری بھی ساتھ آتی ہے ڈیزائن پیٹرن کے. ایبسٹریکٹس فرام کانکریٹ ڈیزائن. اب جو کانکریٹ ڈیزائن ہوتا ہے یہ اس سے ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, یعنی ایبسٹریکٹ سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ جنرل پیٹرن ہے تو دس از آن دا ایبسٹریکٹ لیول, سو یو ڈونٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیل اور دا کنکریٹ ڈیزائن. آئیڈینٹیفائز کلاسز, کولیبریشنز اینڈ ریسپانسبلٹی. تو یہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ واٹ آر دا کلاسز دیٹ آر انوالوڈ, کولیبریشنز اینڈ ریسپانسبلٹی, ہاؤ دا کولیبریشن بٹوین کلاسز اینڈ آبجیکٹ از بینگ کیریڈ آؤٹ, ٹھیک ہے. ڈسکرائبز اپلیکیبلٹی, ٹریڈ آفس اینڈ کانسیکوینسز, اینڈ اٹ آلسو ٹیلز یو دیٹ ہاؤ اٹ از بینگ اپلائڈ, what are its limitations and what are its results. اب یہ ایک ایگزامپل اگر دیں, اسٹاک کوٹ سروس ہے. اب اگر یہ سسٹم ہے ریئل ٹائم مارکیٹ ڈیٹا فیڈ, یہ اس سسٹم میں ڈیٹا فیڈ آتی ہے, ٹھیک ہے, ریئل ٹائم میں, ٹھیک ہے. تو
اب اس کے ساتھ چونکہ یہ اسٹاک کوڈ سروس ہے، اس کے ساتھ بہت سارے کسٹمرز اٹیچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کسٹمر، اب اس سسٹم اور کسٹمر کے درمیان آپ ذرا ریلیشن شپ کو دیکھیں کہ یہ سسٹم ہے اور یہ کسٹمر ہے. بیسیکلی یہ آبزرورز ہیں، اوکے، اور یہ جو سسٹم ہے یہ سبجیکٹ ہے. تو بیسیکلی یہ آبزرورز کیا کر رہے ہیں، یہ اس کو آبزرو کر رہے ہیں جو اس میں ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے، اور جیسے ہی اس میں چینجز آتی ہیں تو وہ سب کو مل جاتی ہیں، ان سارے کسٹمرز کو. پھر نیا ڈیٹا آتا ہے وہ پھر سب کو مل جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کے آبزرورز ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ایک اسکرین پہ فار ایگزامپل میچ چل رہا ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہے اور 10 لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 لوگ جو ہے نا آبزرور ہیں، اور یہ کس کو آبزرو کر رہے ہیں، اس اسکرین کو آبزرو کر رہے ہیں، ٹی وی اسکرین کو. اور ٹی وی اسکرین جو ہے ایک سبجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر جو کچھ چینجز آ رہی ہیں وہ ان آبزرور کو مل رہی ہیں. یعنی اسکور بڑھ رہا ہے تو یہ جو ویورز ہیں یہ بیٹھے اس چینجز کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر ہم ایک پیٹرن لگا سکتے ہیں. اگر اس طرح کے سسٹم ہو نا کہ جس کے اندر ایک خاص سبجیکٹ ہے اور اس کو آبزرو کرنے کے لیے آبزرورز ہیں، تو اس کے اوپر ہم ایک لگا سکتے ہیں آبزرور پیٹرن، جو کہ ڈیفائن ہوا آبزرور پیٹرن. اس کا نام ہے، اب دیکھیں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آبزرور پیٹرن ہے. اس کی انٹینٹ کیا ہے کہ ڈیفائن اے ون ٹو مینی ڈیپینڈنسی بٹوین آبجیکٹ سو دیٹ ون آبجیکٹ چینجز اسٹیٹ آل اٹس ڈیپینڈنٹس آر نوٹیفائڈ اینڈ اپڈیٹڈ آٹومیٹیکلی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آبزرور پیٹرن میں دیر از آلویز ون ٹو مینی ڈیپینڈنسی، کہ ایک ون ہوگا سبجیکٹ ہوگا اینڈ مینی آبزرورز ہوں گے. اینڈ وین ایور دیر از سم چینج ان دا سبجیکٹ all the observer will be notified with that change. Okay, key forces kya hai? There may be many observers. Each observer may react differently to the same notification. اچھا، اب یہ بھی ہے کہ اب یہ observer کے اوپر ہے کہ وہ اس چینج کے مطابق کیا کام کرے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں آپ کو ایسے بھی دیتا ہوں کہ اگر تو ایک سسٹم ہے اور وہ کریٹیکل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور اس سسٹم کے اندر اگر ایک پرابلم آتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ سسٹم فار ایگزامپل فیکٹری کا ہے. اب فیکٹری کے سسٹم میں فار ایگزامپل ایک ماڈیول ہے جو کہ ٹیمپریچر کو نوٹ کر رہا ہے. اب اس ماڈیول میں یہ لگا ہوا ہے کہ اگر ٹیمپریچر، اب دیکھیے آپ نے اس کے ساتھ دو آبزرور لگا دیے. ایک آبزرور یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ٹیمپریچر ایک خاص لمٹ سے اوپر بڑھ جائے تو وہ فلیگ نوٹیفائی کر دے گا، ایک ریڈ بلب آن کر دے گا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا. ایک اور آبزرور آپ لگا سکتے ہیں جو کہ اگر ایک خاص لمٹ کے بعد وہ سسٹم کو کول ڈاؤن کرنے کا جو سسٹم ہے اس کو نوٹیفائی کر دے کہ ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہے، اب سسٹم کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے یا کوئی کولنگ میکینزم چلانا چاہیے. اب دیکھیں اس میں ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ٹیمپریچر نوٹیفائی کر رہا ہے، دو آبزرورز ہیں. ایک آبزرور کا کام ہے کہ وہ ریڈ فلیگ آن کر دے، ایک آبزرور کا کام ہے کہ وہ کولنگ میکینزم آن کر دے. اب ان دونوں آبزرور جو ہیں وہ کر کے رہے ہیں کہ وہ اس ایک سبجیکٹ کو آبزرو کر رہے ہیں، اور اس سبجیکٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ یہ دونوں اس کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں. لیکن ہر ایک کا کام اپنا الگ ہے. اس کا کام ہے کہ وہ کولنگ کرے، اس کا کام ہے کہ یہ ریڈ فلیگ آن کرے. سو دا آبزرورز ول بی اونلی آبزرونگ دا چینجز ان دا سسٹم اینڈ دے ول بی ڈوئنگ دا ایکشن اکارڈنگ ٹو دیئر اون کوڈنگ، کہ ان کا جو اپنا مقصد ہے وہ اسی کے مطابق ایکشن لیں گے جب ایک خاص چینج آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر کئی observer ہو سکتے ہیں. Each observer may react differently to the same. The subject should be as decoupled as possible from the observer to allow observers to change independently of the subject. اب یہ decoupling is very important کہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ کپلڈ نہ ہو آبزرور سے. یعنی آبزرورز آج کو نئے آبزرور آ سکتے ہیں آرام سے، اور نئے آبزرور آرام سے ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اگر کپلنگ ہوگی ان کے درمیان تو پھر
جو سبجیکٹ اور آبزرور کا ریلیشن شپ ہوگا وہ کپلڈ ہوگا, اور اگر آپ نے آبزرور کو ڈیلیٹ کیا تو سبجیکٹ کے اوپر اثر ہوگا. ابھی دیکھیں یہ اس کو اگر ہم دیکھیں اس سسٹم کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1 2 3 4 5 کسٹمرز ہیں یہ اس کو بیٹھے آبزرو کر رہے ہیں, تو اگر یہ ایک کسٹمر ہم ڈیلیٹ کر دیں تو اس پہ فرق پڑنا چاہیے؟ نہیں پڑنا چاہیے. اس کسٹمر کو ڈیلیٹ کر دیں, اس پہ فرق پڑنا چاہیے؟ نہیں. یا ہم ایک اور کسٹمر لے آئیں تو اس پہ فرق پڑنا چاہیے؟ نہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے ڈی کپلنگ. کپلنگ کا مطلب ہوتا ہے جب یہ دونوں آپس میں کپلڈ ہو اور آپس میں ان کی کوہیسو نیچر ہو اور یہ آپس میں کنیکٹڈ ہو. جب کنیکٹڈ ہوں گے نا کوڈنگ وائز, تو پھر جب آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو چونکہ یہ کنیکٹڈ ہے اور اس کے اندر اس کے متعلق ڈیٹا لکھا ہوا ہے, تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو وہ ڈیٹا انفیکٹو ہو جائے گا, اور تو اس سسٹم کے اوپر بھی اثر ہوگا. تو اس لیے آبزرور پیٹرن میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ان کو آبزرورز اور سبجیکٹ کو ڈی کپلڈ رکھنا ہے, تاکہ کوئی نئے آبزرور آ جائیں اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے, یا ان پرانے آبزرور میں سے آبزرور چلے جائیں تو اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. اوکے, اسٹرکچر آف آبزرور پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو دیر از سبجیکٹ, جو میں نے آپ کو بتایا, سبجیکٹ کے ساتھ دس از اے سبجیکٹ کلاس, اور اس کے میتھڈز ہیں نوٹیفائی, اٹیچ اینڈ ڈیٹیچ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نوٹیفائی کا مطلب ہے کہ جیسے ہی کوئی چینج آتی ہے تو یہ نوٹیفائی کرتا ہے سارے آبزرورز کو, یا وہ اٹیچ کر سکتے ہیں نئے آبزرور, ڈیٹیچ کر سکتے ہیں نئے آبزرور. ٹھیک ہے, تو یہ آبزرور ان کے ساتھ اٹیچ ہے. آبزرور میں کنکریٹ آبزرور, یہ چونکہ ابسٹریکٹ ہے, ایبسٹریکٹ کے اندر آپ نے اپڈیٹ کا فنکشن لکھا ہے, تو اس ایبسٹریکٹ آبزرور کے ساتھ آپ جتنے چاہیں کنکریٹ آبزرور لگا سکتے ہیں. تو کنکریٹ آبزرورز بھی اٹیچڈ ہیں کنکریٹ سبجیکٹ کے ساتھ, کیونکہ یہ بھی ایبسٹریکٹ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر گیٹ اسٹیٹ کا میتھڈ ہوگا. گیٹ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ اس ٹائم اس سبجیکٹ کی کیا اسٹیٹ ہے, تو اس کے مطابق نوٹیفیکیشن ہوگی آبزرورز کو. ٹھیک ہے, اور آبزرور اپڈیٹ کریں گے, اپڈیٹ سے مراد وہ والا فنکشن کریں گے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے, جو کہ خاص چینج کے اوپر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب کولیبریشنز اگر ہم دیکھیں آبزرور پیٹرن میں, تو کنکریٹ سبجیکٹ, یہ ایک آبجیکٹس دیے ہوئے ہیں, کنکریٹ سبجیکٹ کا آبجیکٹ ہے, کنکریٹ آبزرور کا آبجیکٹ ہے, اور کنکریٹ آبزرور 2 ہے. سو کنکریٹ آبزرور اگر آپ کے 2 ہیں اور ایک سبجیکٹ ہے, تو کنکریٹ کا مطلب ہے ایکچوئل, وہ آپ نے ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ کی بات کی ہے نا, اس میں یہ ایبسٹریکٹ سبجیکٹ ہے اور یہ ایبسٹریکٹ آبزرور ہے, اور یہ کنکریٹ سبجیکٹ اور کنکریٹ آبزرورز ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں کہ کنکریٹ آبزرور ایک سیٹ اسٹیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نوٹیفائی ہوتی ہے, اور اب یہ اپڈیٹ کرتا ہے کنکریٹ آبزرور کو. ٹھیک ہے, جیسے ہی اپڈیٹ کرتا ہے تو وہ اس کی اسٹیٹ لیتا ہے وہاں سے, اور اس اسٹیٹ کے مطابق اپڈیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہی کام یہ والا آبزرور کر رہا ہے, اپڈیٹ اور گیٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس ڈیزائن پیٹرن کی ڈسکرپشن کیسے ہوتی ہے؟ ڈسکرپشن کے اندر پہلے یہ ڈسکرپشن کی ٹیمپلیٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں نیم اینڈ کلاسیفیکیشن, کہ نیم اینڈ کلاسیفیکیشن میں ایسنس آف پیٹرن, کہ پیٹرن چیز کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے, کانٹیکس کیا ہے. اس کی پھر آپ لکھتے ہیں انٹینٹ. انٹینٹ کا مطلب ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ ریشنل کیا ہے, کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ یہ والا پیٹرن کیوں بنایا گیا. پھر آپ ایکا کا مطلب ہے کہ اگر اس کے ایک سے زیادہ نیم ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. موٹیویشن, سینیریو السٹریٹڈ ڈیزائن پرابلم, کہ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے کہ یہ پیٹرن کیوں بنایا گیا. ٹھیک ہے, کیا پرابلمس تھے جن کو اس پیٹرن نے ایڈریس کیا اور یہ پیٹرن بنایا گیا. دین اپلیکیبلٹی, کہ یہ پیٹرن کہاں کہاں اپلائی ہو سکتا ہے. واٹ آر دا ڈفرنٹ سینیریوز ویئر یو کین اپلائی دس پرٹیکولر پیٹرن. اسٹرکچر, کے اس کے اندر کلاس کا اسٹرکچر کیا ہے, تو اس کے اندر ہم اسٹرکچر میں کلاس ڈائیگرامز اور انٹریکشن ڈائیگرامز ایڈ کرتے ہیں. انٹریکشن ڈائیگرامز ہوتی ہیں سیکوینس ڈائیگرام اور کولیبریشن ڈائیگرام, ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور ان کے تھرو ہم بتاتے ہیں کہ اسٹرکچر کیا ہے. جو ابھی میں نے پیچھے آپ کو ایک سیکوینس ڈائیگرام کی ایگزامپل دکھائی, تو وہ بتا رہا تھا کہ آبزرور پیٹرن کا اسٹرکچر کیا ہے.
پھر پارٹیسپینٹس کے کون سے آبجیکٹس کلاسز اس میں انوالو ہیں اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ آبجیکٹس اور کلاسز کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پارٹیسپینٹس کی بھی انفارمیشن دیتے ہیں. کولیبریشنز، ہاؤ پارٹیسپینٹس کولیبریٹ، کہ آپس میں پارٹیسپینٹ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے درمیان کیا کولیبریشن ہے. کانسیکوینسز ٹیلز یو واٹ آر دا ٹریڈ آفس اینڈ ریزلٹس. ٹھیک ہے، اینڈ امپلیمنٹیشن ٹیلز یو پٹ فالز، ہنٹس، ٹیکنیکس ETC، کہ آپ نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں نا، تو ڈیزائن کے بعد اس میں امپلیمنٹیشن کی ٹپس بھی ہوتی ہیں. سیمپل کوڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک جنرل سا سیمپل کوڈ، جس طرح کہ ابھی ہم نے آبزرور پیٹرن کا سیمپل کوڈ دیکھا جنرل سا، کہ اس میں ایبسٹریکٹ سبجیکٹ اور ایبسٹریکٹ آبزرور دیکھے اور پھر کنکریٹ سبجیکٹ اور کنکریٹ آبزرور دیکھے. نون یوزز ایگزامپلز آف پیٹرن ان ریئل سسٹمز، تو ان کا یوزج بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ کے 2-3 ایگزامپلس کے تھرو بتایا ہوا کہ پھر اس کے اندر آپ ایک ریئل سسٹم میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے. ریلیٹڈ پیٹرنز، کلوزلی ریلیٹڈ پیٹرن بھی دیے جا سکتے ہیں. اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ if you are not satisfied with using this pattern, then there are some closely related pattern as well. This actually helps you in identifying and choosing a best possible design pattern for your problem. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی ٹائپس آف پیٹرن. اب اس کے اندر ہم نے کیٹاگرائزیشن بھی کی ہوئی ہے، انہوں نے کی ہوئی ہے، سوری، جو گینگ آف 4 نے، کہ کریشنل کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں، جو کریشنل پیٹرن جو کہ ڈیل ود انیشلائزنگ اینڈ کنفیگرنگ کلاسز اینڈ آبجیکٹس، کہ جب آبجیکٹس کے کریشنل پیٹرنز ہیں کہ جب آپ آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں، انسٹینشیٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی آپ پیٹرنز لگا سکتے ہیں کہ ان کو کریٹ اور انسٹینشیٹ کرنے کا ایک خاص پیٹرن ہے کہ آپ یہ پیٹرن اڈاپٹ کریں تو آپ بیٹر وے سے کلاسز کے آبجیکٹس بنا سکتے ہیں. اسٹرکچرل پیٹرنز میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا اس طرح کا ڈیزائن ہے، اس طرح کا سافٹ ویئر ہے جس میں اسٹرکچر زیادہ میٹر کرتا ہے، تو پھر آپ اسٹرکچرل پیٹرنز لگاتے ہیں. وچ ڈیلز ود ڈی کپلنگ انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن آف کلاسز اینڈ آبجیکٹس، کمپوزیشن آف کلاسز اور آبجیکٹ، تو اس میں زیادہ تر آرکیٹیکچر اور اسٹرکچر پہ بات ہوتی ہے کہ کلاسز میں آبجیکٹس اور آبجیکٹس اور کلاسز آپ کیسے کمپوز ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، بیہیویئرل پیٹرنز میں جو ہیں وہ ڈیل ہوتا ہے ود ڈائنامک انٹریکشن امانگس سوسائٹیز آف کلاسز اینڈ آبجیکٹس اینڈ ہاؤ دے ڈسٹریبیوٹ دیئر ریسپانسبلٹی. کریشنل پیٹرنز میں جی یہ ایگزامپلز ہیں، یہ پیٹرنز یوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی ایبسٹریکٹ فیکٹری پیٹرن، جو کہ فیکٹری فار بلڈنگ ریلیٹڈ آبجیکٹس. اگر تو آپ کا پرابلم ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کریٹ کرنے ہیں مختلف آبجیکٹس لیکن ریلیٹڈ آبجیکٹس کریٹ کرنے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ ایبسٹریکٹ فیکٹری پیٹرن لگا سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے بلڈر پیٹرن، جو کہ فیکٹری فار بلڈنگ کمپلیکس آبجیکٹس انکریمنٹلی. تو یہ ہوتا ہے کہ ان آبجیکٹس کی فیکٹری اگر آپ فیکٹری بلڈر کے پیٹرن یوز کر رہے ہیں تو آپ ایک طرح کی فیکٹری بنا رہے ہیں ان آبجیکٹس کو بنانے کی جو کہ کمپلیکس آبجیکٹس ہیں لیکن انکریمنٹلی بن رہے ہیں. اوکے، اسٹیپ وائز بن رہے ہیں، 1 by 1 بن رہے ہیں. اور فیکٹری میتھڈ ہوتا ہے کہ میتھڈ ان اے ڈرائیوڈ کلاس کریٹس ایسوسیٹس. اب فیکٹری میتھڈ آپ وہاں لگائیں گے جہاں پر آپ سب کلاسز کے اندر، ڈرائیوڈ کلاسز کے اندر آپ ایسوسیٹس بنا رہے ہیں، یعنی آپ اس کے اندر ایسے میتھڈز بنا رہے ہیں جو ایسوسیٹ میتھڈز ہیں سب کلاسز کے اندر. ٹھیک ہے، پروٹوٹائپ، یہ ہم ان سب کی ایگزامپلز دیکھیں گے بعد میں کوڈنگ کی تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا. پروٹوٹائپ ہوتا ہے فیکٹری فار کلوننگ نیو انسٹنسز فرام اے پروٹوٹائپ. سو اگر تو آپ نے آپ کا سافٹ ویئر اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر آپ کو نیو انسٹنسز کی کاپیز بنانی ہے، کلوننگ کرنی ہے، تو پھر آپ پروٹوٹائپ پیٹرن یوز کریں گے. سنگلٹن پیٹرن آپ یوز کریں گے فیکٹری فار اے سنگولر انسٹنس، جس کے اندر آپ سنگل انسٹنسز بناتے ہیں، وہ اس میں آپ سنگلٹن پیٹرن یوز کریں گے. اوکے، سو اب ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچرل پیٹرنز کی.
تو اسٹرکچرل پیٹرنز میں جو سب سے پہلا پیٹرن آتا ہے وہ اڈاپٹر پیٹرن، جو کہ ٹرانسلیٹر ہے. ٹرانسلیٹر اڈاپٹس سرور انٹرفیس فار اے کلائنٹ. اس کے اندر بیسیکلی آپ جو کلائنٹ اور سرور کی انوائرمنٹ دکھاتے ہیں اس میں آپ اڈاپٹر پیٹرن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور برج پیٹرن آپ یوز کرتے ہیں ایبسٹریکشن فار بائنڈنگ ون آف مینی امپلیمنٹیشن. آپ ایک طرح کا برج بناتے ہیں. ٹھیک ہے. مینی امپلیمنٹیشن آپ کرتے ہیں ایک خاص آبجیکٹس کی، ان کا آپ درمیان جو برج دکھانا ہے تو برج پیٹرن یوز کرتے ہیں. کمپوزٹ پیٹرن یوز کرتے ہیں اسٹرکچر فار بلڈنگ ریکرسیو ایگریگیشن. تو اگر آپ کے سسٹم میں آپ کے آبجیکٹس میں ریکرسیو ایگریگیشنز ہو رہی ہیں آبجیکٹس کی تو آپ کمپوزٹ پیٹرن یوز کرتے ہیں. ڈیکوریٹر پیٹرن ہوتا ہے ایکسٹینڈز آبجیکٹ ٹرانسپیرنٹلی. تو اگر ایکسٹینشن کرنی ہے آبجیکٹس کی تو آپ ڈیکوریٹر پیٹرن یوز کرتے ہیں. فیکٹ پیٹرن ہے سمپلیفائز دا انٹرفیس فار اے سب سسٹم. تو اگر آپ نے انٹرفیس بیسڈ یوز کرنا ہے سب سسٹم کے لیے، انٹرفیس بیسڈ کلاسز آپ نے بنانی ہے تو اس کے لیے فیکٹ پیٹرن ہے. فلائی ویٹ ہے مینی فائن گرینڈ آبجیکٹس شیئرڈ ایفیشینٹلی. ٹھیک ہے. فلائی ویٹ آپ کرتے ہیں جب آپ فائن گرینڈ آبجیکٹس ہیں اور جو آپس میں شیئرڈ ہو رہا ہے، ان کا بیہیویئر شیئرڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ فلائی ویٹ کرتے ہیں. پراکسی پیٹرن یوز کریں گے ون آبجیکٹ اپروکسیمیٹس another. جب ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو اپروکسیمیٹ کر رہا ہو تو پھر آپ پراکسی پیٹرن یوز کریں گے. سملرلی بیہیویئرل پیٹرن میں آپ دیکھیں تو یہ سارے بیہیویئر سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. پچھلے جو تھے ایک کریشنل تھا، پھر اسٹرکچرل تھا کہ آپ کے آبجیکٹس کس طرح اسٹرکچر ہوئے ہیں، اور بیہیویئرل پیٹرنز ہوں گے کہ ان کے بیہیویئر کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرے گا، آبجیکٹس کے بیہیویئر پہ. چین آف رسپانسبلٹی پیٹرن یوز ہوتا ہے ریکویسٹ ڈیلیگیٹس ٹو دا رسپانسبل سروس پرووائڈر. کہ چین آف رسپانسبلٹی کہ آپ کا ایک سروس پرووائڈر ہوگا اور آپ ریکویسٹ بھیجیں گے اس سروس پرووائڈر کو، اور سروس پرووائڈر واپس سروس پرووائڈ کرے گا اس کی ریکویسٹ کے اکارڈنگلی. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی کلاسز میں کچھ سروس پرووائڈرز ہوں گے اور کچھ ریکویسٹ والی کلاسز ہوں گی. تو سروس پرووائڈر کلاسز کا کام ہوگا کہ وہ سروس کو پرووائڈ کریں گے، ریکویسٹ والوں کا کام ہوگا کہ وہ صرف ریکویسٹ بھیجیں گے. کمانڈ پیٹرن جو ہوتے ہیں ریکویسٹ از فرسٹ کلاس آبجیکٹ. So iterator is basically aggregate elements are accessed sequentially. جس میں آئٹریشن آ رہی ہو آبجیکٹس میں، ان کو ایکسیس کرنے میں آئٹریشن آ رہی ہو کہ بار بار سیم قسم کے آبجیکٹس ایکسیس ہو رہے ہیں تو وہاں آپ آئٹریٹن پیٹرن لگائیں گے. انٹرپریٹر ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ گرامر آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اور آبجیکٹس کا کام ہے کہ ان گرامر کو انٹرپریٹ کریں. میڈیٹر کریں گے کہ جو اگر دو آبجیکٹس کے درمیان ایک اور آبجیکٹ ہے جو میڈیشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک آبجیکٹ سے ایک ریکویسٹ لے رہا ہے، دوسرے سے وہ سروس لے رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو ایک کو ریکویسٹ بھیج رہا ہے اور ایک کو سروس بھیج رہا ہے، تو میڈیشن کا کام کر رہے ہیں اگر آبجیکٹ، تو وہاں آپ میڈیٹر پیٹرن لگائیں گے. مومنٹو ہوگا سنیپ شاٹ کیپچرز اینڈ ریسٹورڈ آبجیکٹ اسٹیٹس پرائیویٹلی. کہ وہ مومنٹو لیتا ہے کہ وہ کسی آبجیکٹس کی سنیپ شاٹس لیتا رہتا ہے، کسی آبجیکٹ کے اسٹیٹس کو اپنے پاس محفوظ کرتا رہتا ہے. تو اگر ایسا کوئی آبجیکٹ ہے جو کہ مومنٹو لیتا ہے باقی آبجیکٹس کے تو وہاں آپ مومنٹو پیٹرن لگائیں گے. بیہیویئرل پیٹرن میں آبزرور بھی اسی میں شامل ہوتا ہے کہ ڈیپینڈز اپڈیٹ آٹومیٹکلی وین سبجیکٹ چینجز، جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ ڈیپینڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں آٹومیٹکلی جب کوئی سبجیکٹ میں کسی قسم کی چینج ہو. تو ایسے کو ہم آبزرور پیٹرن کہیں گے. اسٹیٹ پیٹرن ہے آبجیکٹ ہوز بیہیویئر ڈیپینڈز آن اٹ اسٹیٹ. اسٹیٹ پیٹرن میں وہ آبجیکٹ ہوگا جس کا بیہیویئر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اسٹیٹ پہ، کہ جس اسٹیٹ میں وہ ابھی ہے اس کا بیہیویئر اس کے مطابق ہوگا. اگر اس کی اسٹیٹ چینج ہوتی ہے تو اس کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے. اسٹریٹجی پیٹرن میں ایبسٹریکشن فار سلیکٹنگ ون آف مینی الگوریدمس. سو اسٹریٹجی پیٹرن میں آبجیکٹ جو ہوگا وہ کوئی نہ کوئی سلیکشن کرے گا کہ وہ کس طرح کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے. ٹیمپلیٹ میتھڈ الگوریدم وتھ سم اسٹیپس سپلائڈ بائی اے ڈرائیوڈ کلاس. ٹیمپلیٹ میتھڈز میں یہ ہے کہ ایک ٹیمپلیٹ اس نے چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈرائیوڈ کلاس نے
ٹیمپلیٹ یوز کرنا ہے کہ وہ کس قسم کا الگوریدم اڈاپٹ کرے گا. وزٹر میتھڈ ہے, وزٹر پیٹرن ہے, آپریشنز اپلائڈ ٹو ایلیمنٹس آف اے ہیٹروجینس آبجیکٹ اسٹرکچر. اور اس میں ایلیمنٹ اگر ایک طرح کے ہیٹروجینس آبجیکٹ اسٹرکچر بنا ہوا ہے تو اس کے اندر آبجیکٹس وزٹر پیٹرن یوز کریں گے. اچھا, اب ان کے اسپیس کیا ہے کہ یہ اسکوپ کس طرح ان کا ڈیفائن ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کریشنل پیٹرنز ہیں جس میں فیکٹری میتھڈ, ایبسٹریکٹ فیکٹری, بلڈر, پروٹوٹائپ اور سنگلٹن ہے. اسٹرکچرل کے اندر آپ کے اڈاپٹر پیٹرن آتا ہے, ٹھیک ہے, برج آتا ہے, کمپوزٹ, ڈیکوریٹر, فکیڈ, فلائی ویٹ اور پراکسی. بیہیورل میں انٹرپریٹر, ٹیمپلیٹ, چین آف ریسپانسبلٹی, کمانڈ, ایٹریٹر, میڈیٹر, مومنٹو, آبزرور, اسٹیٹ, اسٹریٹجی اینڈ وزٹر. تو دیز آر آل دا پیٹرنز اینڈ دس از دیئر کیٹیگرائزیشن. ادھر آپ دیکھیں تو ایک اسکوپ ہے کہ کلاس کون سے پیٹرنز ہیں جو کہ کلاس پہ افیکٹ کرتے ہیں اور ان کا اسکوپ کلاس پہ ہے, اور کون سے پیٹرن جن کا اسکوپ آبجیکٹ تک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کچھ مکس بھی ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ ایڈاپٹر ہے تو یہ ایڈاپٹر جو ہے وہ کلاس پہ بھی اس کا اسکوپ ہے اور آبجیکٹ پہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ کلاس میں فیکٹری میتھڈ آ رہا ہے اور آبجیکٹ میں یہ 3 آ رہے ہیں, بلکہ آبجیکٹ میں یہ سارے آ رہے ہیں اور کلاسز میں یہ والے پیٹرنز آ رہے ہیں. سو دس از دا اسکوپ آف دا ڈیزائن پیٹرنز. کیٹیگرائزیشن ٹرمز اگر ہم دیکھیں, اسکوپ کیا چیز ہے, از دا ڈومین اوور وچ اے پیٹرن اپلائز. means that if there is a scope limited to object, then the pattern will only apply to the objects, and if its scope is on the classes, then pattern will apply to the classes. Class scope کا مطلب ہے relationship between base class and their sub classes. تو اس کے اندر پھر اس پیٹرن دیکھیں جو کلاس پہ پیٹرن جس کا سکوپ لائے کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کلاسز کو اس طرح اسٹرکچر کرنا ہے, یعنی کلاسز کے اندر انہیریٹنس آپ نے لانی ہے, تو کلاسز کی سب کلاسز بنانی ہے. وہ جو ہوگا نا بیس کلاس اور سب کلاسز کا بیہیویئر, وہ پیٹرن اس پہ افیکٹ کرے گا. یعنی ایک خاص پیٹرن میں آپ خاص قسم کی سب کلاسز بنائیں گے, دوسرے پیٹرن میں سب کلاسز ڈفرینٹ قسم کے بنائیں گے. تو بیسیکلی یہ کلاسز کے درمیان ریلیشن شپ ہوگا. آبجیکٹ اسکوپ ہوگا تو ریلیشن شپ بٹوین پیئر آبجیکٹس. تو اگر تو کسی پیٹرن کا آبجیکٹ اسکوپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیئر آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ, یعنی ایک ہی کلاس کے جو آبجیکٹس بنیں گے ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہونا ہے, وہ پیٹرن اس کو ڈیفائن کرتا ہے. سم پیٹرن اپلائی ٹو بوتھ اسکوپس, جو جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے اڈاپٹر پیٹرن اس کی ایک ایگزامپل ہے. اوکے, کریشنل میں اگر ہم دیکھیں تو ایبسٹریکٹس ہاؤ آبجیکٹس آر انسٹینشیٹڈ. کریشنل کے اندر وہ سارے پیٹرنز ہیں جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آبجیکٹس کیسے کریٹ ہوں گے, کیسے انسٹینشیٹ ہوں گے, کیونکہ آبجیکٹ کریشن کو آپ انسٹینشیشن بھی کہتے ہیں. ہائڈ اسپیسیفکس آف دا کریشن پروسیس, اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جانا, صرف بتانا ہے کہ ان کی کریشن کیسے ہونی ہے. ٹھیک ہے, کتنے آبجیکٹس کریٹ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, ایک کلاسز کے, ٹھیک ہے, اور ان کے پیئر آبجیکٹس کیسے ہونے چاہیے, صرف یہ بتانا ہے, ڈیٹیل نہیں بتاتے ڈیزائن پیٹرن میں. may want to delay specifying a class name explicitly when instantiating an object. اب اس کے اندر کچھ ایسے کریشنل پیٹرنز میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کلاس نیم کو آپ ڈیفائن کرنے سے پہلے آبجیکٹس کے نیم ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر آپ کلاس کا نیم ڈیفائن کرتے ہیں. جسٹ وانٹ اے اسپیسیفک پروٹوکول, تو آپ ایک خاص قسم کا پروٹوکول اس پہ لگاتے ہیں جب آپ یہ والے کریشنل پیٹرنز یوز کرتے ہیں. ان کی ایگزامپل ہے جس طرح فیکٹری میتھڈ پیٹرن ہے. یوز فیکٹری میتھڈ ٹو انسٹینشیٹ ممبرز ان بیس کلاس ود آبجیکٹس کریٹڈ بائی سب کلاس. اب آپ نے جب فیکٹری میتھڈ یوز کریں تو اس کے اندر کس لیے یوز کریں گے؟ ٹو انسٹینشیٹ ممبرز ان بیس کلاس. ممبرز کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کے ویریبلز ہیں اور جو میتھڈز ہیں بیس کلاس میں, تو ان کو انسٹینشیٹ کریں ود آبجیکٹس کریٹڈ بائی سب کلاس. تو سب کلاسز کے اندر جو آبجیکٹس آپ نے یوز کیے بنائیں گے ان کو یوز کرتے ہوئے آپ ممبرز کو انسٹینشیٹ کریں بیس کلاس میں. یہ ہوگا فیکٹری. اب فیکٹری میتھڈ جہاں پر بھی اپلائی ہوگا تو آپ نے یہ والا پیٹرن یوز کرنا ہے کہ سب کلاس کے آبجیکٹس کو یوز کرتے ہوئے بیس کلاس کے آپ نے ممبرز کو انسٹینشیٹ کرنا.
Abstract application class create application specific documents conforming to a particular document type. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر آپ نے اپلیکیشن اسپیسیفک ڈاکومنٹ بنانے لیکن پرٹیکولر ڈاکومنٹ ٹائپ کو یوز کرتے ہوئے. اپلیکیشن انسٹینشیٹ دیز ڈاکومنٹ آبجیکٹس بائی کالنگ دا فیکٹری میتھڈ ڈو میک ڈاکومنٹ. ڈو میک ڈاکومنٹ فیکٹری میتھڈ آپ نے ہر فیکٹری, اگر آپ نے یہ والا پیٹرن یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک میتھڈ ہوگا ڈو میک ڈاکومنٹ جو کہ ٹائپ رکھے گا اپنے اندر. ایک ڈو میک ڈاکومنٹ کے اندر ڈاکومنٹ بنانے کا پروسیجر ہوگا, اس کو آپ نے انسٹینشیٹ کرنا ہے. میتھڈ از اوور ریڈن ان کلاسز ڈرائیوڈ فرام ایپلیکیشن. تو ایپلیکیشن جو ہوگی سب کلاس جو ہوگی ادھر سے آپ نے میتھڈس کو اوور رائڈ کرنا ہے سب کلاسز میں. سب کلاس ڈرا ایپلیکیشن اوور رائڈس ڈو میک ڈاکومنٹ ٹو ریٹرن ڈرا ڈاکومنٹ آبجیکٹ. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ سب کلاس ڈرا ایپلیکیشن, تو ڈرا ایپلیکیشن کی ایک سب کلاس بنی ہوئی ہے, وہ کیا کرتی ہے اوور رائڈ کرتی ہے ڈو میک ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, وہ یعنی ڈو میک ڈاکومنٹ اپنے اندر دوبارہ سے بناتی ہے جو ڈو میک ڈاکومنٹ سب کلاسز میں بنا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے بناتی ہے ٹو ریٹرن ڈرا ڈاکومنٹ آبجیکٹ. تو اس میتھڈ میں ڈو میک ڈاکومنٹ میں آپ نے ایک آبجیکٹ بنانا ہے اور اس آبجیکٹ کو ریٹرن کرنا ہے جو کہ ڈرا ڈاکومنٹ آبجیکٹ ہوگا. تو یہ دیکھیں ایک خاص پیٹرن میں لکھا گیا. فیکٹری میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیٹرن میں فیکٹری میتھڈز بنائیں گے, یعنی ایسے میتھڈز بنائیں گے جو کہ آبجیکٹس کی فیکٹری ہوں گے. وہ آبجیکٹس کریٹ کریں گے آپ کے لیے, فیکٹری کے طور پہ کام کریں گے, وہ آپ کو آبجیکٹس ریٹرن کریں گے. اوکے, یہ کریشنل کا ہم نے دیکھا. اسٹرکچرل میں دیکھیں یوز انہیریٹنس ٹو کمپوز پروٹوکولز اور کوڈ. کیونکہ آپ نے اسٹرکچر ڈیفائن کرنا ہے تو کلاسز کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے, انہیریٹنس اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ اگر آپ نے اسٹرکچر دیکھنا ہے تو آپ انہیریٹنس دیکھیں کہ کس طرح بیس کلاس بنی ہوئی ہے اور اس کی کتنے چائلڈ کلاسز بنی ہوئی ہیں. تو اس کے اندر انہیریٹنس کو ہی دیکھا جاتا ہے. اگزامپل ہے اڈاپٹر پیٹرن جو کہ میکس ون انٹرفیس اڈاپٹیز کنفارم ٹو اندر. تو اس کے اندر ون انٹرفیس آپ بناتے ہیں اور باقی نا اس کی کو کنفارم کرنا ہوتا ہے. گیوز اے یونیفارم ایبسٹریکشن آف ڈفرینٹ انٹرفیسز. اس کے اندر بیسیکلی آپ اڈاپٹر پیٹرن میں انٹرفیسز بناتے ہیں اور انٹرفیسز کی آپ ایبسٹریکشن کرتے ہیں. کلاس اڈاپٹر انہیرنٹ پرائیویٹلی فرام این اڈاپٹی کلاس. ایک اڈاپٹر کلاس ہوتی ہے جو کہ اڈاپٹی کلاس سے انہیرٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اڈاپٹر دین ایکسپریسز اٹس انٹرفیس ان ٹرمز آف دا اڈاپٹیز کلاس. اس کی ہم ایگزامپل دیکھیں گے کوڈ میں جب ہم لیب میں اڈاپٹر پیٹرن بنائیں گے. بیہیویئرل پیٹرن میں کیا ہوتا ہے کہ کیپچرز ہاؤ کلاسز کوپریٹ ود دیئر سب کلاسز ٹو سیٹسفائی سیمینٹکس. بیہیویئرل کلاسز میں کلاسز کی کارپوریشن آپ نے دکھانی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک خاص سیمینٹک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کلاسز آپس میں کیسے کوپریٹ کرتی ہیں. مثلا ٹیمپلیٹ میتھڈ ایک بیہیویئرل پیٹرن ہے. اس میں یہ کیا کرتا ہے ٹیمپلیٹ میتھڈ کہ اس کے اندر ایک میتھڈ ہوتا ہے جو ٹیمپلیٹ ڈیفائن کرتا ہے. میں اب یہ بتاتا ہوں کیسے. ڈیفائنز الگوریدم اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹیمپلیٹ میتھڈ کے اندر ایک میتھڈ آپ بنائیں گے اس پیٹرن میں جو کہ یہ بتائے گا کہ وہ ایک ٹیمپلیٹ ڈیفائن کرے گا, یعنی اس میں ایک الگوریدم ہوگا. کیسے؟ ایچ اسٹیپ کین انووک این ایبسٹریکٹ میتھڈ دیٹ مسٹ بی ڈیفائنڈ بائی دا سب کلاس اور بیس کلاس. سب کلاس مسٹ امپلیمنٹ اسپیسیفک بہیویئر ٹو پرووائڈ ریکوائرڈ سروس. تو ایک سب کلاس کے اندر آپ نے ایک میتھڈ بنانا ہے جو کہ اسپیسیفک بہیویئر بتائے گا, کوئی خاص کام کرنے کا ایک اسپیسیفک بہیویئر ایک خاص پیٹرن سے پورا ٹیمپلیٹ بتایا ہوگا, یعنی ایک پورا الگوریدم بتایا ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا, آبجیکٹ اسکوپ کے اندر ہم دیکھیں آبجیکٹ پیٹرنز آل اپلائی ویریس فارمز آف نان ریکرسیو آبجیکٹ کمپوزیشن. یہ ابھی تک ہم نے جو دیکھے وہ کلاس کے اسکوپ کے ہم نے پیٹرن دیکھے. ابھی ہم آبجیکٹ اسکوپ کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آبجیکٹ کے حوالے سے بات ہوتا ہے. تو اس میں آبجیکٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک خاص نان ریکرسیو وے سے. آبجیکٹ کمپوزیشن میں موسٹ پاورفل فارم آف ری یوز ہے بیسیکلی. ری یوز آف اے کلیکشن آف آبجیکٹ از بیٹر اچیوڈ تھرو ویریشنز آف دیئر کمپوزیشن رادر دین تھرو سب کلاسنگ. کیسے ابھی دیکھتے ہیں
فار ایگزامپل آبجیکٹ میں کریشنل ہے, تو کریشنل آبجیکٹ پیٹرنز کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ ہوتے ہیں جو ایبسٹریکٹس ہاؤ سیٹس آف آبجیکٹس آر کریٹڈ. وہاں ہم نے کلاس کا دیکھا تھا کریشنل کا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آبجیکٹس کا. تو اس کے اندر کیا ہوگا, کریشنل ٹائپ کے جو آبجیکٹ پیٹرن ہوں گے جن کا اسکوپ آبجیکٹ تک جاتا ہے, وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیسے آبجیکٹس کریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی ایگزامپل ہے ایبسٹریکٹ فیکٹری. اگین وہی ایبسٹریکٹ فیکٹری ہے, کریٹ پروڈکٹ آبجیکٹس تھرو جنیرک انٹرفیس. تو ایک جنیرک انٹرفیس اس میں بنایا جاتا ہے, اس کے تھرو ایبسٹریکٹس کریٹ کیے جاتے ہیں. سب کلاسز میں مینوفیکچر اسپیشلائزڈ ورژن اور کمپوزیشنز آف آبجیکٹس ایز الاؤڈ بائی دس جنیرک انٹرفیس. تو جنیرک انٹرفیس ہوتا ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں کلاسز کو, اور کلاسز میں پھر آپ آبجیکٹس بناتے ہیں. تو یہ خاص پیٹرن سے آپ کرتے ہیں. یوزر انٹرفیس ٹول کے 2 types of scroll bars, for example motif and open look, don't want to hard code specific one environment variable decides. جس طرح کہ کلاس کٹ اگر ہم دیکھیں, انکیپسولیٹ اسکرول بار کریشن اینڈ ادر یوزر انٹرفیس اینٹیز. اسکرول بار کریشن فیکٹری میتھڈ, ایبسٹریکٹ فیکٹری میتھڈ بنایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اسکرول بارز کریٹ کرنے ہیں تو ایک ہی طرح کی کریٹ ہوں گی, تو آپ اسکرول بار کا ایک انٹرفیس بنا لیتے ہیں, پھر اس کے امپلیمنٹنگ کلاسز بناتے ہیں, پھر وہ امپلیمنٹنگ کلاسز مختلف قسم کے اسکرول بارز آپ کے لیے کریٹ کرتی رہتی ہیں. An abstract factory that abstract the specific type of scroll bar to instantiate. تو اس میں پھر جو آپ نے اس کے چائلڈ یعنی سب کلاسز جو امپلیمنٹ کریں گے اس انٹرفیس کو جو اسکرول بار بنا رہا ہے, تو پھر اس کے اندر مختلف قسم کے اسکرول بارز بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے, سب کلاسز آف کٹ ریفائن آپریشن ان دا پروٹوکول ٹو ریٹرن اسپیشلائزڈ ٹائپس آف اسکرول بارز. سب کلاسز موٹیف کٹ اینڈ اوپن لک کٹ ایچ ہیو اسکرول بار آپریشن. اب اگر ہم یہ 2 قسم کی ڈفرینٹ سب کلاسز بنائیں گے, موٹیف کٹ اور اوپن لک کٹ, ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے اسکرول بارز بن رہے ہیں. تو بیسیکلی پرپز یہی ہے کہ اسکرول بارز بنانے, تو آپ نے ایک انٹرفیس بنایا, ٹھیک ہے, اسکرول بارز کا, اور پھر اس سے امپلیمنٹنگ 2 کلاسز بنائی, تو 2 کلاسز ڈفرینٹ قسم کے اسکرول بارز کریٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے, کریشنل کام ہو رہا ہے. تو آبجیکٹس کریٹ ہو رہے ہیں, مگر ان آبجیکٹس کا کام کیا ہے, اسکرول بار. اس ایگزامپل میں ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک اسٹرکچرل کی اگر ہم بات کریں جن کا اسکوپ آبجیکٹ میں ہے, تو ڈسکرائب ویز ٹو اسمبل آبجیکٹس ٹو ریئلائز نیو فنکشنالٹی. تو اس میں اسٹرکچر کی بات ہے کہ آپ آبجیکٹس کو کیسے کمبائن کرتے ہیں ایک خاص فنکشنالٹی اچیو کرنے کے لیے, ان کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے. ایڈڈ فلیکسیبلٹی انہیرنٹ ان آبجیکٹ کمپوزیشن ڈیو ٹو ایبلٹی ٹو چینج کمپوزیشن ایٹ رن ٹائم, ناٹ پاسبل وتھ اسٹیٹک کلاس کمپوزیشن. اس میں خیر اسٹیٹک کلاس کمپوزیشن نہیں یوز ہوگی, اس کے علاوہ کرنا ہے آپ نے. جس طرح کہ ایک ایگزامپل ہے پراکسی پیٹرن. پراکسی پیٹرن کیا کرتا ہے, ایکٹس ایز کنوینئنٹ سروگیٹ اور پلیس ہولڈر فار another آبجیکٹ. بیسیکلی پراکسی پیٹرن کے اندر پراکسی آبجیکٹ ایک ایسا آبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ سروگیٹ کے کام کرتا ہے. سروگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور آبجیکٹ کی کریشن کا کام کرتا ہے. اس آبجیکٹ کے اندر ایک آپ پراکسی میتھڈ ایسا بنائیں گے جو کہ دوسرے آبجیکٹس کو کریٹ کرے گا. ریموٹ پراکسی جس کے اندر لوکل ریپرزینٹیڈ فار آبجیکٹس ان اے ڈفرنٹ ایڈریس اسپیس. ورچوئل پراکسی میں ریپرزینٹ لارج آبجیکٹ دیٹ شوڈ بی لوڈیڈ آن ڈیمانڈ. اور پروٹیکٹڈ پراکسی میں پروٹیکٹ ایکسیس ٹو دا اوریجنل آبجیکٹ. تو یہ 3 قسم کی پراکسیز یوز ہوتی ہیں, ریموٹ پراکسی, ورچوئل پراکسی, پروٹیکٹڈ پراکسی. ریموٹ پراکسی میں آپ کیا کریں گے, لوکل ریپرزینٹیٹیو فار آبجیکٹس ان اے ڈفرنٹ ایڈریس اسپیس, کہ آپ ڈفرنٹ ایڈریس اسپیس کے جو آبجیکٹس ہیں ان کے لیے آپ ایک ریموٹ پراکسی بنائیں گے جو دوسرے آبجیکٹس کے لیے اپنے اندر سروگیشن کا کام کریں گے. ٹھیک ہے, ورچوئل کے اندر آپ ورچولی یہی کام کریں گے, اور پروٹیکٹڈ کے اندر پروٹیکٹ ایکسیس ٹو دا اوریجنل آبجیکٹ. اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اوریجنل آبجیکٹ کو ایکسیس نہ جائے, اس کی پروٹیکشن کرنی ہے. اسی طرح بیہیویئرل آبجیکٹ ہے, describes how a group of peer objects cooperate to perform a task that can be carried out by itself. تو اب آپ نے اس میں بیہیویئر شو کرنا ہے آبجیکٹس کا آپس میں کمیونیکیشن کے اندر کیا بیہیویئر ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسٹریٹجی پیٹرن ہے, objectifies an algorithm
اسٹریٹجی, اس میں آپ اسٹریٹجی ڈیفائن کرتے ہیں اس پیٹرن میں. ٹیکسٹ ڈی کمپوزیشن آبجیکٹ سپورٹس ڈفرنٹ لائن بریکنگ ایلگوریدم, ڈونٹ وانٹ ٹو ہارڈ کوڈ آل انٹو ٹیکسٹ کمپوزیشن کلاسز. تو بیسیکلی اسٹریٹجی پیٹرن میں آپ نے وہ پیٹرن اس میں آپ نے وہ میتھڈز بنانے ہیں جس کی جو یہ بتاتے ہیں کہ آبجیکٹس آپس میں کوپریٹ کیسے کریں گے, آبجیکٹس آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کریں گے, ان کے اندر کیا پیٹرن یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹریٹجی پوری اس میں بتائی جاتی ہے. اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتا, ڈیٹیل ہم دیکھیں گے جب ہم اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کریں گے لیب کے اندر. تو یہ تو تھا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن آف پیٹرنز. تو اب یہ پیٹرنز آپ یوز کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو سولوشنز ٹو پرابلم دیٹ ریکر ود ویریشنز. اب جب ایک ہی طرح کے پرابلمز بار بار آ رہے ہوں لیکن ان میں کوئی سلائٹلی سا چینجز ہوں تو آپ ان کو اس جگہ پر پیٹرنز لگا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم پیٹرن جو ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹیشن ڈیٹیل پہ نہیں جاتے. پیٹرن صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میتھڈز کس طرح کے کرنے ہیں, سب کلاسز کیسی بنانی ہیں, کلاسز کیسی بنانی ہیں, ان کے آپس میں ریلیشن شپ کیسے ہونے ہیں, ٹھیک ہے, آبجیکٹس کریٹ کہاں ہو رہے ہوں گے, یہ خاص پیٹرن سے یہ سارے کام کرتے ہیں. تو یہ ان کی ڈیٹیل ہم نہیں بتاتے پیٹرن کے اندر, پیٹرن ڈیٹیل نہیں بتاتا. تو ڈیٹیل آپ کسی قسم کی بھی لکھ سکتے ہیں, پرابلم ٹو پرابلم ڈیٹیل جو ہوگی وہ ویری کریں گی. سولوشنز دیٹ ریکوائر سیورل اسٹیپس, not all problems need all step. Patterns can be overkill if solution is a simple linear set of instructions. اگر تو آپ اگر ایک ایسا پیٹرن یعنی ایک ایسا پرابلم ہے جس کے اندر لاٹ آف اسٹیپس انوالو ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کون سا پیٹرن لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر پیٹرن اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ اسٹیپس اسی پیٹرن کے مطابق کریں. Solutions where the solver is more interested in the existence of the solution than its complete derivation. Patterns leave too much to be useful to someone who really wants to understand. They can be a temporary bridge. Basically تو یہ ڈاکومنٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. پیٹرن وہاں یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اگر ایک پیٹرن یوز ہوا ہے تو جو بندہ آ کے کوڈ کو پڑھے گا وہ دیکھتے ہی کوڈ کو سمجھ جائے گا کہ یہ کوڈ کس قسم کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. What makes it a pattern? A pattern must solve a problem and be useful, have a context and can describe where the solution can be used, recur in relevant solutions. یہ situations یہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے پیٹرن کا کہ وہ ریکرنگ پرابلمز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. Provide sufficient understanding to tailor the solution, have a name and be referenced consistently. تو اب کیونکہ اس کا ایک نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک خاص سٹائل ہے, تو اگین وہی بات ہے ڈاکومنٹیشن میں آسانی آتی ہے. بینیفٹس کیا ہیں؟ ڈیزائن پیٹرن انیبل لارج اسکیل ری یوز آف سافٹ ویئر آرکیٹیکچر, ٹھیک ہے, ری یوزیبلٹی ہے آرکیٹیکچر کی. پیٹرن ایکسپلیسٹلی کیپچر ایکسپرٹ نالج اینڈ ڈیزائن ٹریڈ آف اینڈ میک اٹ مور وائڈلی اویلیبل. پیٹرنز ہیلپ امپروو ڈیولپر کمیونیکیشن. دو ڈیولپرز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو ان کے اندر کمیونیکیشن آسان ہوتی ہے کیونکہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کون سا پیٹرن لگایا. تو جیسے ہی آپ بتائیں گے تو اگلا ڈیولپر دیکھتے ہی سمجھ جائے گا, اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ آبزرور پیٹرن لگایا تو اس کے اندر ایک سبجیکٹ کلاس ہوگی اور اس میں کافی آبزرور کلاسز ہوں گی اور ان کے اندر یہ والے میتھڈز ہوں گے, اسٹیٹس اپ ڈیٹ کا میتھڈ ہوگا, ٹھیک ہے, چینج کا میتھڈ ہوگا. پیٹرنز نیمز فارم اے کامن ویکیبلری. تو ووکیبلری بھی اس کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے, میتھڈز کے بھی خاص نیم ہوتے ہیں, کلاسز کے نیم ہوتے ہیں, آبجیکٹس کے نیم ہوتے ہیں. پیٹرنز ہیلپ ایز ٹرانزیشن ٹو آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنالوجی. تو آبجیکٹ اورینٹڈ کے اندر پیٹرنز کا زیادہ استعمال ہے. اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. پیٹرنز ڈو ناٹ لیڈ ٹو ڈائریکٹ کوڈ ری یوز. کوڈ کا ری یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈیزائن پیٹرن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایز اٹ از اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا کوڈ اٹھا کے اس کو ری یوز کیا جائے, اگر فار ایگزامپل ایک پروگرام کے اندر آبزرور پیٹرن لگا ہوا ہے, اگر آپ ایک اور اپلیکیشن بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ آبزرور پیٹرن لگانا چاہ رہے ہیں تو وہی آبزرور وہاں سے اٹھا کے ایز اٹ از پورا کوڈ اٹھا کے اس میں کاپی کر پیسٹ کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر آبزرور ڈفرینٹ قسم کا ہو سکتا ہے اور اس کے اندر آبزرور ڈفرینٹ قسم کا تھا, ٹھیک ہے. آپ جس طرح کا اس کے اندر آپ نے سبجیکٹ کلاسز بنائی, آبزرور کلاسز بنائی, the same kind of pattern could be used here. You can make subject and observer classes, but you cannot take the code as it is. Patterns are descriptively simple
ٹھیک ہے, ڈسیپٹیولی سمپل, سوری, پیٹرنز جو ہیں اتنے سمپل نہیں ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھی ڈسیپشن بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑا سمپل پیٹرن ہے, مگر پیٹرنز ویری کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. ٹیمز میں سفر فرام پیٹرن اوور لوڈ, ٹھیک ہے, اگر بہت زیادہ پیٹرن یوز کر لیے تو وہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے. پیٹرنز آر ویلیڈیٹڈ بائی ایکسپیرینس اینڈ ڈسکشن رادر دین بائی آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ. انٹیگریشن پیٹرن انٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس اے ہیومن انٹینسو ایکٹیویٹی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے پیٹرنز کو امپلیمنٹ کرنا, کیونکہ آپ کو پھر اس پیٹرن کے تمام جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اس کا پورا پیٹرن یوز کرنا پڑتا ہے, یعنی اس کا جو اسٹائل ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. Suggestion for effective use: do not recast everything as a pattern. Instead, develop strategic domain patterns. Institutionalize reward for developing patterns. Directly involve pattern authors with application developers and domain experts. Clearly document when patterns apply and do not apply. Manage expectations carefully. اور یہ کچھ ریفرنسز ہیں, اگر آپ پیٹرنز پڑھنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو پیٹرن ایلیمنٹس آف ریوزبل, یہ جو بک تھی گینگ آف 4 کی, اس کے اندر یہ سارے پیٹرنز ڈیفائن کیے گئے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور بی چینگ کے مشیگن یونیورسٹی ہے, اس کی ویب سائٹ ہے بی چینگ کی, اس کو بھی آپ دیکھیں تو بہت سارا مٹیریل مل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ 2 لنکس ہیں, اگر آپ ویب ریسورسز دیکھنا چاہتے ہیں پیٹرنز کے اوپر تو ان لنکس پہ چلا جائیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, جس کے اندر ہم نے ڈیزائن پیٹرنز کے متعلق پڑھا. ان سمپل ورڈز ڈیزائن پیٹرنز یہ ہوتے ہیں کہ اگر ریکرنگ پرابلمس ہیں تو آپ 14 ڈیزائن پیٹرنز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ ریکرنگ پرابلمس کے اوپر پیٹرن اڈاپٹ کر سکتے ہیں, پیٹرن لگا سکتے ہیں. پیٹرن چیز کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے کلاسز اور آپ کے آبجیکٹس جو ہیں وہ کیسے آرگنائز ہوئے ہوں, وہ اسٹرکچرلی کیسے آپ ان کو لکھیں ایک سافٹ ویئر کے اندر. ٹھیک ہے, آبجیکٹس کی اگر کریشن ہے تو وہ کس میتھڈ کے اندر کریشن ہونی چاہیے, کس طرح کی سب کلاسز ہونی چاہیے, کس طرح کی پیرنٹ کلاسز ہونی چاہیے. تو ابھی ہم نے جو پڑھا میں بھی آپ کو اتنا بہتر طریقے سے ڈیزائن پیٹرنز کی سمجھ نہ آئی ہو, تو اس کا حل یہی ہے کہ میں آپ کو لیب کے اندر ڈیزائن پیٹرنز کی ایگزامپل دوں گا اور ڈیزائن پیٹرن کو امپلیمنٹ کر کے دوں گا, تو تب آپ کو اس کی بہتر سمجھ آئے گی. تو ڈیزائن پیٹرنز کے متعلق آپ انٹرنیٹ پہ جا کے مزید انفارمیشن بھی پڑھ سکتے ہیں, اور کسی ڈیزائن پیٹرنز کی بہت ساری بکس بھی اویلیبل ہیں, یا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی کسی بھی بک میں ڈیزائن پیٹرنز آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن پڑھا. نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.